کی مغفرت فرما دی ہے۔ یہ عظیم نعمت، یہ عظیم برکت ہمیں کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ اگر اسی محفل پاک میں ہم لوگ کسی دنیا دار کا تذکرہ کرتے، کسی دنیا دار کی تعریف کرتے، تو یہ برکت ہمیں حاصل نہ ہوتی۔ یہ برکت ہمیں حاصل کس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی محفل میلاد میں عشق رسول کے مطابق تشریف لائے ہیں۔ یہ برکت، یہ نعمت محفل پاک سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کی روش کو بدل ڈالو جو سابقہ زندگی میں ہم سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ مسلمانوں، تم وہ ہو کہ اگر تم راستے میں چلو تو تمہیں دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جائے، تمہیں دیکھ کر برائی بھی 10 قدم دور رہے۔ تم وہ مسلمان ہو، تم وہ نبی کے امتی ہو۔ اگر ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ جانا، اسلام کے حق و صدانیت کو نہ جانا، اسلام کے پیروکار اگر ہم نہ رہے، تو یاد رکھنا جب انسان اسلام سے بغاوت کرتا ہے تب انسان کو خون کے آنسو رونا پڑتا ہے، تب انسان کو ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے، تب انسان کو بے عزت ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کی بلندی کے لیے، اپنے ایمان کو چمکانے کے لیے، اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کیجیے، خوب کیجیے میلاد کی محفل، خوب نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا تذکرہ کیجیے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم جو دیا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو جو پیغام دیا ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اپنے اخلاق کی بلندی ہو، کردار کو پاکیزہ بنانا ہو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، ہمارے سماج میں کوئی برائی پنپ رہی ہے اس کا بائیکاٹ، اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا، یہ تمام چیزیں، یہ جذبہ ہمارے اندر شامل ہونا چاہیے۔ ورنہ آج تک نہیں دیکھا گیا کہ کوئی نماز پڑھ کے جنتی ہو گیا، آج تک نہیں دیکھا گیا کہ کوئی روزہ رکھ کے جنتی ہو گیا۔ اگر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو سب مبارک، لیکن نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، حج کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے محبت کرنا ہوگا، اس کے عشق میں چلنا ہوگا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہوگا۔ اسی لیے تاج الشریعہ نے ارشاد فرمایا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ تو کیوں مایوس ہوتے ہو، کیوں غم زدہ ہوتے ہو؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہنسانے کے اس عالم جہاں میں تشریف لایا، ورنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالم جہاں میں تشریف لانے سے پہلے آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ آج جس ماں کو، جس بہن کو، جس بیٹی کو آج عزت ملی ہے، آج اسلام نے وقار بخشا ہے، کس نے دیا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ انہوں نے پیغام دیا کہ بیٹی وہ ہے بازار میں لٹنے کی چیز نہیں ہے، بیٹی قبر میں دفن کرنے کی چیز نہیں ہے، بیٹی وہ ہے کہ اگر اسے صحیح طور پہ مانو تو ماں کی شکل میں آتی ہے، اور ماں وہ ہے کہ جس کے قدم کے نیچے رب تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھا ہے۔ اس سے محبت کرو گے، اس کی فرما برداری کرو گے تو یقیناً رب تبارک و تعالیٰ تمہیں دونوں جہاں میں بے مثال رکھے گا۔ اسی لیے کل جلوس محمدی کا دن ہے، آپ عشق رسول کے مطابق آپ با ادب ہو کر، ادب و احترام کے ساتھ آپ جلوس محمدی میں شرکت کریں، جلوس محمدی میں آپ شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارے سماج میں ایک مطالبہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیوں، رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس عالم جہاں میں جتنے انبیاء کرام، جتنے رسول، جتنے نبی، جتنے پیغمبر اس عالم جہاں میں تشریف لائے، رب تبارک و تعالیٰ نے سب کے حصے میں کسی نہ کسی نعمت کو عطا فرمایا، لیکن میں محمد رسول اللہ تمہارے حصے میں آیا ہوں، میں محمد رسول اللہ تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ اور سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا اور تم میرے حصے میں آئے، اور تم میرے حصے میں آئے۔ آج بھی دنیاوی اعتبار سے اگر کسی بزنس مین کی پارٹی میں اگر ہم جاتے ہیں، کوئی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو ہماری انسلٹ ہو جاتی ہے، ہمیں بے عزت کر دیا جاتا ہے، زمانے کے سامنے ہمیں ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آج دیکھیں مسلمانوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم گناہ بار بار کر رہے ہیں،
ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کی گراوٹ بار بار کر رہے ہیں، اسلام کے قانون کے مخالفت کرتے ہیں، ان کو کبھی اپنی عملی زندگی میں شامل نہیں کرتے، پھر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میرے امتیوں میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، تم میرے حصے میں آئے ہو۔ تو جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں ہم آئے تو مسلمانوں کیا ہمارا فریضہ یہ نہیں بنتا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا جائے، مصطفیٰ کے نام پر اپنی زندگی کو نچھاور کر دیا جائے؟ مدارس آج ہم سے چھینا جا رہا، مسجد آج ہم سے چھینا جا رہا، آج نصیحت کے طور پہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ایک جماعت کو عطا فرمایا جسے علماء کی جماعت بولتے ہیں، آج ہمارے علماء کو پوری دنیا میں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ کیا تمہارے ایمان میں اتنی حرارت نہیں ہے کہ تم اس ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرو؟ کیا مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جب ہمارے علماء پر، جب ہمارے رہبر پر، ہمارے رہنما پر جب حکومت کی گندی نظر آئے تو اس کے خلاف ہم مسلمان اپنے قدم کو قدم سے بڑھا کر، قدم سے قدم ملا کر اس کی پرزور مذمت کرنے کی ضرورت ہے اور عشق رسول کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ جذبہ پیدا کرو مسلمانوں، ورنہ ہماری نسلیں برباد ہو جائے گی، ہمارا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ جس طرح ہمارے دین پر حملہ ہو رہا ہے، ہم سے سلام چھینا جا رہا ہے، درود چھینا جا رہا ہے، میلاد کے محفل کو ختم کیا جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا اگر اس کے خلاف ہم نے بین نہ لگایا یا اگر محفل میلاد کی اگر ہم نے کثرت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل نہ کیا تو جب ہماری موت ہوگی تو ہماری قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے عقیدے کو درست کیجیے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت جو اس صدی میں اگر مسلمانوں کے ایمان کی کسی نے حفاظت کیا ہے اسے ہم اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے جنہوں نے ہمارے ایمان پر پہرا دیا، ہمارے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کیا۔ یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے، ہمیں ایمانی زندگی عطا فرمائے۔ جو خرافات ہمارے گاؤں میں ہو رہا ہے، ہمارے سماج میں جو برائی پنپ رہی ہے، ہمارے معاشرے میں جو برائی پنپ رہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ عطا فرمائے اور سچی پکی محبت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنی شاداب رہے، باغباں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ آئیے اختتام کرنے سے پہلے ہم آپ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے ہم توبہ کرتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب الیہ، پڑھے کلمہ طیبہ بلند آواز کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔